بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کا آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ معجزات۔ معجزہ نبی کی عظیم خداداد طاقت کا نام ہے جس سے وہ کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے آیا سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ایسی نشانی جو راہ ہدایت کے جویا کو حقیقت و صداقت سے روشناس کروا دے۔ اسے معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے اس کا جواب دینے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں۔ چشم ظاہر دنیا کو جن اسباب و قوانین کے زیر نگین دیکھتی ہے، نبی کی یہ کائنات گیر طاقت انہیں توڑ کر عقیدہ و ایمان کا رخ فاتر ہستی یعنی ذات پروردگار کی طرف موڑ دیتی ہے۔ گویا یہ عظیم طاقت اللہ کی خدائی قوتوں کی دلیل قطعی ہوتی ہے۔ اگر نگاہوں کے سامنے تعصب و عداوت کا پردہ حائل نہ ہو تو ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اگر بندہ حق آگاہ مرتبہ نبوت پر متمکن ہو کر شمس و قمر بحر و بر عرش و فرش پر اپنا تصرف و اثر دکھا سکتا ہے تو پھر ایسے جلیل الشان بندے کے خالق کی خالقانہ عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لحاظ سے رسالت و نبوت عقیدہ توحید کی برہان حتمی بن کر جلوہ نما ہوتی ہے۔ اس پر آشوب دور میں جب بعض لوگوں کے سامنے نبی کے اختیارات کی بات چھیڑ دی جاتی ہے تو وہ ہنس کر کہہ دیتے ہیں کہ لو جی یہ تو نبی کا معجزہ تھا، اختیار کی بات کرو، یعنی ان لوگوں کی نظر میں معجزہ کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ نیز معجزے اور اختیارات میں کوئی فرق ہے، حالانکہ اہل اسلام کے نزدیک معجزہ نبی کے اختیار کا ہی مظہر ہوتا ہے۔ جب تصرف کا اختیار ہی حاصل نہیں تو معجزہ کیسے رونما ہوگا۔ قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ حقیقت افروز بات بالکل اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سروں پر اختیارات و کمالات کے نورانی تاج سجائے گئے۔ مؤثر حقیقی نے ان کی آرزوؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر اپنے آقا علیہ السلام کے معجزات و اختیارات کا بیان پڑھیں اور ایمان تازہ کریں۔ اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا، کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ماہ کا کلیجہ چھل گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ کوہ ہرا ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آ گیا۔ یہ حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں تصرف دکھایا اور فرمایا اشہدو، لوگوں گواہ بن جاؤ، ان القمر شق علی زمان رسول اللہ، بے شک شق القمر کا معجزہ آپ کے عہد کرامت مہد میں واقع ہوا۔ بخاری کتاب المناقب کتاب التفسیر۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ آپ کی قوت تصرف میں زمین ہی نہیں بلکہ گنبد آبگینہ رنگ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاطر سورج کو مقام اثر پر لانے کا حیرت انگیز واقعہ بھی آپ کے دست تصرف کا منہ بولتا شاہکار ہے، اور اس کا تعلق بھی عالم فلکیات سے ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ دور کی سائنسی تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر و ماہ کا حجم اور وجود حاشیہ خیال میں لائیں، پھر ان احادیث منورہ کی روشنی میں اندازہ کریں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت نبوت میں کتنی طاقت ہے جو ایسی اشیاء کو بھی پلٹنے اور 2 نیم ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا۔ پنجاب رحمت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز لوگوں کو پیاس لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض گزار ہوئے ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بس یہی پانی ہے جو آپ کے حضور رکھا ہوا ہے۔ پس آپ نے اپنا دست مبارک چھاگل میں ڈالا تو پانی آپ کی انگشت ہائے مبارکہ سے ابل پڑا جیسے چشمے۔ پس ہم نے پیا اور وضو کیا۔ اگر ہم اس وقت لاکھ ہوتے تب بھی پانی سب کے لیے کافی ہوتا، لیکن ہم 1500 تھے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ دست برکت آفرین۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم وفات پا گئے اور ان کے اوپر بار قرض تھا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میرے والد نے قرضہ ہی چھوڑا ہے، میرے پاس کھجوروں کے چند درختوں کی پیداوار کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ تشریف لائیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کرے۔ بس آپ مخزن برکات صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی ڈھیریوں کے ارد گرد پھرے اور دعا فرمائی، پھر فرمایا ایک ڈھیری سے باپ کے قرض خواہوں کو دیتے جاؤ۔ آپ کی برکت سے قرض خواہوں کا قرض بھی ادا ہو گیا اور اتنی کھجوریں بھی بچ گئیں جتنی قرض میں دی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم والدہ انس سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی جس میں ضعف محسوس ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا اور جو کی چند روٹیاں نکال لائیں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے آیا، آپ نے اپنے سب غلاموں کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ میں نے آگے آ کر اطلاع دی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ تو سب لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس کھانا کچھ بھی نہیں۔ وہ عرض گزار ہوئیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور جلوہ افروز ہوئے، فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ انہوں نے وہی روٹیاں حاضر خدمت کر دیں۔ پھر حضور نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا، سالن کی جگہ ام سلیم نے سارا گھی رکھ دیا۔ پھر رسول خدا نے اس کھانے پر وہی کچھ پڑا جو خدا نے چاہا، پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ اور کھانا پیش کرتے جاؤ۔ اس طریقے سے جملہ حضرات نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ اس حدیث سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ آپ نے کھانے پر کچھ پڑھا، ظاہر ہے قرآن حکیم ہی تلاوت فرمایا ہوگا یا کچھ بھی، بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ کھانا سامنے رکھ کر کچھ تلاوت کرنا کہ برکت حاصل ہو بدعت نہیں بلکہ سنت خیر الانام علیہ السلام ہے۔ فافہم منظور ہیں ابرو کے اشارے سے دعائیں۔ ایک دفعہ آپ کے عہد زرعی میں اہل مدینہ قحط کا شکار ہو گئے۔ دوران خطبہ جمعہ ایک آدمی نے فریاد کی، یا رسول اللہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے بارش نازل ہو۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس وقت آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا، ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے اور آسمان نے ایسا منہ کھولا کہ صحابہ کرام برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے۔ پھر متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ وہی آدمی پھر کھڑا ہوا اور فریاد کی، یا رسول اللہ مکان گر رہے ہیں، لہذا دعا کریں کہ اللہ اس کو روک دے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، اے اللہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسا دو۔ یہ کہنا تھا کہ بادل مدینہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف برستے رہے گویا وہ تاج ہیں۔ بخاری کتاب الانبیاء، نسائی معانی الاسار۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت میں فریاد کرنا شرک نہیں بلکہ سنت صحابہ کرام ہے۔ پھر آپ نے قحط جیسی بلا اپنی دعائے مبارک سے دور فرما دی، گویا اللہ کی عطا سے آپ بلاؤں کے دفع کرنے والے بھی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے توسل سے نعمتیں فرماتا ہے اور بلاؤں مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ لعاب دہن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں ہم خندق کھود رہے تھے، ایک سخت پتھر نکل آیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، خندق کے اندر ایک سخت پتھر نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لیا اور پتھر پر مارا، وہ سخت پتھر ایک ہی طرف سے ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھانا ہوگا۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 صاع یعنی 3 کلو جو تھے۔ ہمارے پاس بھیڑ کا بچہ تھا جسے میں نے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے گوشت ٹھنڈیا میں چڑھانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، ہم نے جو کے آٹے سے اور ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے کھانا تیار کیا ہے، آپ چند دوستوں کے ہمراہ تشریف لائیں۔ آپ نے یہ سن کر بلند آواز سے اعلان کیا کہ خندق والو چلو، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، اور مجھے فرمایا ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور آٹا نہ پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ آپ جلوہ فرما ہوئے، آپ نے ہنڈیا اور آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ خندق والے 1000 آدمی تھے۔
मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि सब ने खाना खाया, मगर हंडिया बदस्तूर भरी रही और आटा पकाया जाता रहा जैसा कि वो शुरू में था। बुखारी मुस्लिम मशकात। कुल्ली का असर। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के मौके पर हमारी तादाद 1400 थी। हुदैबिया एक कुआं था, हमने उसके अंदर से पानी खींचा, यहाँ तक कि उसमें एक कतरा पानी ना रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो आप कुएं पर तशरीफ़ लाए और किनारे पर बैठ कर वज़ू फरमाया। वज़ू के बाद आपने मुंह में पानी लिया, दुआ फरमाई और फिर कुएं में कुल्ली कर दी। फिर फरमाया, थोड़ी देर कुएं को छोड़ दो। उसके बाद लोगों ने और उनकी सवारियों ने खूब पानी पिया और वहां से कूच किया। बुखारी मशकात। जान मसीहा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यजीद बिन अबी उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की पिंडली पर चोट का निशान देखा और पूछा, ए सलमा, ये चोट कैसे आई? सलमा ने कहा, खैबर के दिन ये चोट आई थी। लोगों ने कहा सलमा मारा गया। फिर मैं नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने चोट की जगह पर 3 बार दम किया, फिर उस वक़्त से मुझे कोई तकलीफ़ ना हुई। बुखारी मशकात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अबू राफ़े गुस्ताख़ रसूल को कत्ल किया और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। मेरी पिंडली टूट गई। मैंने अपनी पगड़ी से पिंडली कसकर बांध ली और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और पूरा वाक़या बयान किया। आपने फरमाया, अपना पाँव फैलाओ। मैंने अपना पाँव फैला दिया। आपने उस पर अपना दस्ते नबूवत फेरा और वो बिल्कुल अच्छा हो गया, गोया उसे चोट ही ना आई थी। इस मुर्दा दिल को मुजद्दा हयात अबद का दूं, ताबो तवां जान मसीहा कहूँ तुझे। सतून का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ते तो खजूर के इस तने पर जो सतून के तौर पर मस्जिद में खड़ा था कमर लगा लेते। फिर जब मंबर तैयार हो गया तो आप इस पर खुतबा पढ़ने को खड़े हुए। वो सतून जिससे कमर लगाकर आप खुतबा पढ़ा करते थे फिराक में चिल्लाया और करीब था अज़ियत हिजर की शिद्दत से पड़ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतरे, सतून को हाथों से पकड़ा। फिर इस सतून ने बच्चों की तरह रोना और नाला करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे सुकून हासिल हुआ। आपने फरमाया, ये सतून इसलिए रोया कि जो बयान ये सुना करता था उसने ना सुना। बुखारी मुश्कात। अल्लाह अकबर। हमारे आका मौला की इश्क मोहब्बत में इंसान ही नहीं नबातात और जमादात भी बेताबियाँ महसूस करते हैं और हजूर अपने अशाक के गमों और दुखों को जानते हैं। हजूर का करम रसते हुए ज़ख्मों का मरहम और उठते हुए दर्दों का दरमा बन जाता है। इस हुस्न चमन आरा की ज़ियारत तो बड़ी चीज़ है, वल्लाह एक लम्हे के लिए अगर याद आ जाएं तो कौनैन के गम व अलम हर्फ गलत की तरह मिट जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आए गए हैं सब गम बुला दिए हैं। मैंने अर्ज़ किया है, ज़िंदगी की इस शब्द तारीख से घबराएं क्यों, जब निगहबान दो आलम साहिब कुरान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर की हमराही में दुश्मनों से जिहाद किया। मेरे पास पानी खींचने वाला ऊँट था जो थक गया था। आपने फरमाया, तुम्हारे ऊँट को क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, हजूर थक गया है। ये सुनकर आप मेरे ऊँट के पीछे खड़े हुए और उसे हाँका और उसके लिए दुआ फरमाई। इस वाक़े के बाद वो हमेशा दूसरे ऊँटों से आगे रहता था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अब तुम्हारा ऊँट कैसा है? मैंने अर्ज़ की, आपकी बरकत से अब खूब चलता है। वो ऊँट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ख़रीदा और फिर बाद में कीमत के साथ ऊँट भी मुझे अता फरमा दिया। बुखारी मुस्लिम मशकात। अरबी अल्फाज पर गौर फरमाएं कि सहाबा कराम का हजूर के बारे में अकीदा कैसा था। अगर ऐसे ही अल्फाज आज का कोई सादा दिल और आशिक सादिक मुसलमान अपने आका की बारगाह में अर्ज़ कर दे तो जालिम फतवों की मशीन गन चलाना शुरू कर देते हैं। शिरक हो गया, कुफ्र हो गया। एक और वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा चोरों या दुश्मनों के खौफ से अहले मदीना घबरा उठे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े पर सवार हुए जो सुस्त रफ्तार था। आप जब हालात का जायज़ा लेकर वापस आए तो फरमाया, हमने इस घोड़े को दरिया पाया, यानी कुशादा कदम और बर्क रफ्तार। फिर वो घोड़ा ऐसा तेज रफ्तार हुआ कि कोई घोड़ा उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक रिवायत यह है कि उस दिन के बाद कोई घोड़ा उससे आगे न बढ़ सका। बुखारी मुश्कात। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कीदा सहाबा कराम की किताब ज़ीस्त का मुताला करने के बाद अपनाया है कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता है। हजूर आन वहद में मुर्दा तनों को ज़िंदा कर दिया करते थे और आज भी इस मसीहाई का पूरा पूरा इख्तियार रखते हैं। कोई ज़माना आपके फैज़ो करम और जूदो अता से खाली नहीं। अगर आपकी निगाह लुत्फ़ से जानवरों की तकदीरें पलट जाती हैं
تو انسانوں کی کیوں نہ پلٹتی ہوں گی۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔